امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہو سکتا. 60% انریچڈ یورینیم سے نیوکلیئر ویپن تیار ہو سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے اس سے بات ہوئی. پاکستان کا نام سن کے اسرائیلی پرائم منسٹر جو تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور ان کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی. افغانستان میں گرین ٹرینڈ کے نام سے ایک گوریلا آؤٹ فٹ بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ نظر آتا ہے. افغان طالبان کے لیے اب زمین تنگ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ایک طرف سے. دا اپ کمنگ وزٹ آف آور پرائم منسٹر شہباز شریف ٹو چائنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں چودھری محمد فراز. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فورس گلوبل. ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں. اپنے کامنٹس میرے تک پہنچائیں. کچھ پسند آئے تب بھی, کچھ ناپسند آئے تب بھی, اور اگر آپ کچھ میرے سے پوچھنا چاہیں تب بھی آئی ول فیل آنرڈ. کامنٹ سیکشن کو یوز کریں. آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. پروگرام کو شروع کرتے ہیں. کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اپنا تجزیہ بھی ان پہ دوں گا. سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی, ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ ایران will not let go the nuclear dust as termed by the US president, and otherwise we know that it's the 60% enriched uranium that Iran has. اس کو انہوں نے کہا ہے کہ they will not let it go out of Iran, they will not hand it over to any country. وہ ایران میں ہی رہے گا اور یہ ایران کی سالمیت اور جنگی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا مطلب کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یو ایس پریزیڈنٹ کی مین اسٹریٹجی ہے اور جو ان کی نیگوسیشن کی ایک بیک بون ہے وہ ہے that Iran shall not be permitted to have a nuclear weapon. جس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ انریچمنٹ بھی تقریباً 5% سے نیچے, یعنی ٹو بی ایگزیکٹ 3.5% کے ارد گرد رکھیں گے جو پیسفل پرپزز کے لیے ہوگی. پہلے ہی اشارہ دیا یو ایس نے کہ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر یوز کریں. خیر وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے, لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہو سکتا اور 60% انریچڈ یورینیم سے نیوکلیئر ویپن تیار ہو سکتا ہے, ٹیکنیکلی تیار ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر بتا رہا ہوں. ڈیٹیل بھی کسی دن شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن اور دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ 60% پہ یورینیم ہو تو لیس دین اے منتھ یو کین ٹیک دیٹ 60% لیول ٹو 90% لیول. پھر اس کے بعد نیوکلیئر ویپن بن سکتا ہے. تو یہی یو ایس کا کنسرن تھا. دو ہی چیزیں تھیں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہوگا اور جو انریچڈ ہائیلی انریچڈ یورینیم یا 60% پہ جو انریچڈ یورینیم جس کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں وہ ہینڈ اوور ہوگا. تو ایران کے سپریم لیڈر کا یہ بیان آ گیا کہ یہ ہینڈ اوور نہیں ہوگا. تو اب یہ ایک مین جو ڈیمانڈ تھی آف دا یو ایس ٹو پروسیڈ فردر آن the peace process and coming to the negotiating table, that has been ruled out as we speak. تو مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے اس نیگوسیشن میں ایک ٹوسٹ آنے والا ہے کیونکہ امریکہ ڈیفینیٹلی نیوکلیئر کے کسی بھی ایشو کو خاص طور پہ ٹرانسفر آف دیٹ نیوکلیئر ڈسٹ ایز ٹرنڈ بائی دا یو ایس پریزیڈنٹ, اس کو جب اس کے اوپر ایران سے بات ہوگی کہ یہ ہم نے نہیں دینا تو اس کے اوپر پھر سے مسئلہ شروع ہو جائے گا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے اس سے بات ہوئی, اور جب دونوں نے بات کی تو اس کے اندر ہمیں یہ خبر ملی, اب تو یہ پھیل بھی گئی, رات کی بات ہے کل رات کی, کہ انہوں نے جب دونوں نے آپس میں بات کی تو ان کی کافی تلخ کلامی ہوئی. They did not agree on a few things and the Israeli Prime Minister was agitated when the US President told him that he has told Pakistan to come up with a new draft and Pakistan is preparing a new draft for the peace negotiations جو کہ فیوچر میں ہونے والی ہیں. تو یہ پاکستان کا نام سن کے اسرائیلی پرائم منسٹر جو تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور ان کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی ریگارڈنگ پاکستان اینڈ پاکستان's رول
اور پاکستان کی جو پیس ایفرٹس ہیں. ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ دو ملکوں کی کیا پالیسی ہے. پاکستان ٹرائی کر رہا ہے کہ ایک پیس ڈرافٹ بنائے, دونوں لڑتے ہوئے ملکوں کی صلح کروائے, خطے کے اندر اور دنیا کے اندر جو جنگ کے ڈرمز بج رہے ہیں ان کو رکوا دے اور امن کی طرف لے کے آ جائے. اور دوسرا ملک ہے اسرائیل, اور وہ پاکستان اور پیس کی بات سن کے یہ دونوں ہی چیزیں اس کو پسند نہیں آ رہی. نہ امن پسند آ رہا ہے اور نہ پاکستان کی ایفرٹس اور اس کا رول پسند آ رہا ہے. یہ کسی اور ملک کو بھی پسند نہیں آ رہا, اور وہ دوسرا ملک ہے بھارت. تو یہاں پہ دیکھیں سچویشن کمپاؤنڈ ہو گئی. اور تیسری چیز جو اہم ہے اس پورے معاملے میں وہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو آلریڈی یہ گارنٹی دے دی تھی کہ ایک تو پاکستان یہ پیس پروپوزل نیا والا ڈرافٹ کر رہا ہے, اور دوسرا ایران فارگو کر دے گا اس نیوکلیئر ڈسٹ کو, یا وہ جو انرچڈ 60% نیوکلیئر مٹیریل ہے, یورینیم ہے, اس کو ایران سے باہر نکال لیا جائے گا ٹو اے تھرڈ کنٹری. اس چیز کی گارنٹی ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو دے دی, اور یہاں سے ایران نے اس پہ سے انکار کر دیا. تو آن ون ہینڈ پاکستان کی ایفرٹس کے لیے اور چیلنج بڑھ گیا, اینڈ آن دا ادر ہینڈ یہ امریکہ کے لیے مشکل ہو گیا. اب وہ رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر اف اٹ پرسسٹ. اینڈ اگر تو یہ خبر جو کہ آئی ہے ایرانین میڈیا کی طرف سے, تو اگر اس خبر پہ ہی رہتے ہیں اور یہ اوتھینٹیکیٹ ہو جاتی کچھ دیر بعد, اس کا فالو اپ آ جاتا ہے اور اس کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یس ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انرچڈ یورینیم 60% پہ جو ہے باہر نہیں جائے گا, تو پھر ہمیں دوبارہ سے ایک نیا مسئلہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا اس ریجن میں اس وار کے حوالے سے. لیٹ سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. سچویشن میں نے آپ کو بتائی, ایران کی اسٹیٹمنٹ, یو ایس کی گارنٹی ٹو دا اسرائیل, اسرائیل کا رسپانس ٹو دا رول آف پاکستان اینڈ پیس ایفرٹس, اینڈ پاکستان بینگ دا مین کنٹری ڈرافٹنگ اے پروپوزل آف پیس بٹوین دا ٹو وارنگ نیشنز. اس سے آگے چلتے ہیں, کچھ ڈیولپمنٹ جو افغانستان میں ہوئی اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. افغانستان میں گرین ٹرینڈ کے نام سے ایک گوریلا آؤٹ فٹ بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ نظر آتا ہے, اور اس آؤٹ فٹ نے ٹارگٹ کر لیا ہے افغان رجیم کو. ایک بڑی کارروائی انہوں نے صوبہ غور کی ایک شہر فیروز کوٹ کے اندر کی. یہ کارروائی تھی جس میں ایک آرمی سینٹر کو انہوں نے دھماکے سے اڑا دیا, اور وہ آرمی سینٹر تھا افغان رجیم کا. تو جو افغان طالبان ہیں ان کو یہ ایک انڈیجنس گوریلا موومنٹ جو افغانستان کے اندر سے اٹھ رہی ہے اور جس کو لوکل پاپولیشن کی بڑی زبردست سپورٹ حاصل ہے, اس نے کارروائیاں شروع کر دیں, اور یہ ان کی بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے جس کی انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کر لی. اس گرین ٹرینڈ کے جو امیر ہیں اس کا نام ہے عمار اللہ صالح. یہ عمار اللہ صالح ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن یا ایک انیشیٹو کو چلا رہا ہے جس کی ایفرٹس اینڈ جس کی کارروائیاں جو ہیں وہ گوریلا وارفیئر کے اصولوں کے اوپر بیس کرتی ہیں. لوکل پاپولیشن کی سپورٹ ایز آئی سیڈ ارلیئر ان کو حاصل ہے, اور کسی بھی گوریلا جنگ کی کامیابی کا سب سے زیادہ انحصار ایک لوکل پاپولیشن کی سپورٹ پہ ہوتا ہے. اگر کسی نے ایک گوریلا انیشیٹو کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی لوکل سپورٹ کے بغیر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمار اللہ صالح کی. عمار اللہ صالح نون اینٹی پاکستان ناردرن الائنس کا ایک عہدیدار بھی رہ چکا ہے ماضی میں افغانستان کے اندر. تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پریزنٹ افغان رجیم کے خلاف ناردرن الائنس بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہے, اور انڈر دا بینر آف ناردرن الائنس ایکٹیویٹڈ نہیں ہے, لیکن لوگ وہی ہیں, اور ان کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بن گئی ہیں جن کے بینر کے نیچے اب یہ کارروائیاں کر رہے ہیں طالبان کے اوپر, افغان رجیم کے اوپر. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ افغان طالبان رجیم یا یہ افغان طالبان جو پچھلے افغان طالبان تھے ان سے اپنی سوچ میں بہت زیادہ مختلف ہیں. ان کا ٹپیکل ایک سٹائل تھا جس کے اندر وہ ایک اسلامک ایمریٹ بنانا چاہتے تھے, اس کے اندر وہ ایک اسلامک ایمریٹ تشکیل دینا چاہتے تھے, اور ان کا جو اپنے مہمانوں کے ساتھ اور اپنی الائنسز میں جو ان کا رویہ تھا وہ بڑا ہی ریجڈ تھا. جیسے اسامہ بن لادن کو اپنا
ایک مہمان کنسیڈر کرنا اور اس کو ہینڈ اوور نہ کرنا، چاہے اس کے لیے ان کی گورنمنٹ ہی جائے اور افغانستان پہ امریکہ حملہ ہی کر دے، یا پاکستان کی سپورٹ میں کھڑے رہنا، یا جس کے ساتھ ان کا جس طرح کا بھی تعلق تھا اس تعلق کو اچھی طرح نبھانا، یہ اس افغان رجیم کا بڑی پیٹنٹ قسم کی ان کی کوالٹی تھی جس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس افغان رجیم کے اندر ان کا نارتھ بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، ان کا نارتھ بھی سیدھا نہیں ہے، کیونکہ ان کی لائلٹیز جیسے کمپس کے اندر آپ چلیں اور اپنی ڈائریکشن موو کریں تو کمپس اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، تو ان کا نارتھ بھی بار بار اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ کبھی موڈ ہوتا ہے انڈیا کا رخ کر لیتے ہیں، کبھی موڈ ہوتا ہے تو کسی اور پہ حملہ کر دیتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دہشت کے کاروبار کو افزائش دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر اپنی اکانومی کو، ایک وار اکانومی کو، ایک ٹیرر اکانومی کو، ایک نارکو اکانومی کو، جس کا ذکر ہمارے ISPR کے DG اکثر کرتے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں۔ بہرحال یہ افغانی طالبان اور وہ افغانی طالبان فرق ہیں، تو ان کے ساتھ ناردرن الائنس اینڈ ادر پارٹیز، ادر گروپس ان افغانستان، انہوں نے بھی انف از انف کر دیا ہے اور وہ بھی ان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ یہ ساری سچویشن میں نے آپ کو افغانستان کی اس لیے بتائی کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ افغانستان کے اندر سے ایک انڈیجنس موومنٹ ود دا سپورٹ آف دا پیپل شروع ہو گئی ہے، اور افغان طالبان کے لیے اب زمین تنگ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ایک طرف سے پاکستان نے ان کو ٹالریٹ کرنے سے انکار کر دیا اور ٹیرر آؤٹ فٹس کے اوپر بھرپور کارروائی جو ہے اس کی ذمہ داری بھی اٹھا لی، اور اوپنلی ڈکلیئر بھی کر دیا کہ پاکستان ول ناٹ سٹاپ۔ اگر افغانستان سے کوئی بھی مسئلہ پاکستان میں ہوگا تو وہ مسئلہ جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے، پاکستان ول ڈیل ود دیٹ پرابلم ود آئرن ہینڈ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اس رجیم کی جو سختی ہے اور اس رجیم کی جو ناانصافی ہے اس سے اتنی تنگ ہے کہ ناردرن الائنس اور یہ گرین ٹرینڈ جیسے گروپس جو ڈفرینٹ کمانڈرز پریویسلی، ظاہر ہے باہر سے تو کوئی نہیں آیا، افغانستان کے اندر ہی ڈفرینٹ فیکشنز ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس رجیم کو اوور ٹاپل کرنے کے لیے ایک کیمپین چل پڑی ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو تیسرا اہم ٹاپک ہے وہ آپ کے آگے پیش کر دیتا ہوں، وہ ہے دا اپ کمنگ وزٹ آف آور پرائم منسٹر شہباز شریف ٹو چائنا۔ It will start on the 23rd till the 26th of May 2026 اور یہ کمیموریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں 75 سال کی پاک چائنا دوستی جو آرگنائز کی ہے یا جو سیلیبریشنز ڈکلیئر کی ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں اور وہ وہاں جا کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے، اور لی جیانگ جو ان کے پرائم منسٹر ہیں چائنیز، ان سے بھی ملاقات کریں گے، باقی اعلیٰ قیادت سے بھی ہمارے پرائم منسٹر اور ان کا ڈیلیگیشن ملاقات بھی کرے گا۔ اور یہ عظیم الشان دوستی جو دو ملکوں کے درمیان 75 سال سے قائم ہے، اس کو بھی پورے خوشی اور جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ پاکستان میں لوگ بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، چائنا میں لوگ بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اور چائنا کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی مثالی ہے، اور گورنمنٹ کے اندر جو رکھ رکھاؤ، آپس میں اعتماد اور دوستی اور پیار ہے، وہ بھی مثالی ہے۔ سو ایوری بڈی ان چائنا اینڈ پاکستان آر ویری پراؤڈ آن دا 75th اینیورسری آف دس گریٹ اینڈ میوچل فرینڈشپ بٹوین ٹو گریٹ کنٹریز۔ ناظرین، یہ ساری کی ساری ہائی لائٹس تھیں ان انٹرنیشنل افیئرز کی یا انٹرنیشنل نیوز کی جو میٹر کر رہی ہیں آج کل۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کا چائنا کا دورہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے US کے پریزیڈنٹ اور رشین پریزیڈنٹ نے بھی اپنا دورہ کیا چین کا، اور اب پاکستان کے پرائم منسٹر کریں گے۔ ڈیفینیٹلی وہ سیلیبریٹ بھی کریں گے اور ان جو سیلیبریشنز ہیں ان کا پارٹ بھی بنیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہم امور کے اوپر بھی بہت زیادہ بات چیت بھی ہوگی، اور بہت جو مین ایشوز ہیں اس ریجن کے وہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ تو یہ دورہ بہت ہی اہم ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو افغانستان کی بتائی، افغانستان کے اندر طالبان رجیم کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے انٹرنلی بھی۔ یہ بات نئی نہیں ہے، لیکن یہ طول پکڑ رہی ہے، اور پاکستان کا سٹانس تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ تو افغانستان کے اندر طالبان رجیم کے دن بھی شاید اب نمبرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بات کی وہ جو اچھی خبریں آ رہی تھیں، کل تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے ایران اور US کے درمیان، وہ ایک شاید دوبارہ سے کھٹائی میں پڑ جائے۔ We'll keep an eye on all issues. We'll keep gathering the news and share with you the analysis in coming programs.
ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔